الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من ترک الصلاة فقد هدم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل کر قصیدہ بردہ شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ جمعۃ الوداع کا وقت ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ دعا کر لیجئے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ قاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير سرکار دو عالم روح مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب معراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ یہ سینکڑوں جگہ پر آیا ہے۔ اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ چنانچہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ ایک بار کہیے اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں۔ جی ہاں، کسی آباد محلے میں جا کر مسجد کو دیکھ لیجئے، کیا جتنے لوگ باہر موجود ہیں اتنے ہی اندر ہیں۔ اس وقت جمعۃ المبارک میں معاملہ یہ ہے کہ بیان شروع ہونے سے قبل یہ حصہ بھر گیا، اوپر کا آدھا پون حصہ بھر گیا، مگر کیا جتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں کہ یہ سب کے سب نماز جمعہ ادا کریں گے؟ یہ کوشچن ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ تو ٹھیک جمعہ ہے، عام دنوں کے اندر یہ حالت یہ کس قدر یوں سمجھے کہ خراب ہو جاتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک میں جلدی آنے والے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا عید کے دن نماز فجر بھی ہم پا لیتے ہیں؟ کیا عید کے دوسرے دن، تیسرے دن اور اس کے بعد پورا سال، پوری جو بقیہ زندگی ہے، کیا اس میں ہم نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں؟
کہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑے آتے ہیں؟ تو حقیقتاً یہی ہے کہ ہماری مسجدیں جتنی تعداد ہے اس کے حساب سے خالی نظر آتی ہیں۔ آپ تو کہیں گے کہ ارے بھائی کیسی بات کر دی آپ نے، لاک ڈاؤن تھا یہ تو پورا حصہ بھر جاتا تھا۔ یاد رکھیے اگر یہ سب کے سب آ جاتے تو ہر نماز جمعے کی نماز کتنا ہوتی، سب گھر پہ ہی تھے، ہر نماز جمعے کتنا ہوتی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آئیے چند آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس پائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی، اللہ کریم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ بڑی مشہور آیت ہے، پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، میں ابتدائی پڑھوں گا، آپ ہی اسے مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اب آئیے نماز کے 25 فضائل، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سناتا ہوں، کوئی لب خاموش نہ رہے، سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پولیس رات کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے تو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بناتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کیا کیا برکت لاتی ہے؟ آئیے آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومن فرینڈ کو، اپنے ایک رومی دوست کو اسلام لانے کا سبب پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے قتل ہوئے، میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سارے قیدیوں کو گھر پر لایا اور اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں یعنی چینز میں جھگڑ کر کھچروں یعنی مولز پر سامان لادنے کا کام میں لگا ڈالا، میرا اس چیز کا کام تھا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا کہ بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں؟
تو اس نے بتایا کہ نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں حقیقت جانوں کہ کیا ہے۔ لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے 27ویں شب کو کہا تھا کہ یہ واقعہ میرے ذمہ ہے، یہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے، تو میں نے اس کی طرف ایسے اشارہ کیا، 1 دینار کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں تجھے نہیں، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے اس سے کہا نہیں، اشارہ کیا نہیں، اور 2 کا اشارہ کیا کہ میں 2 دینار لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا اس نے اپنا ہاتھ زمین پہ مارا، وہاں سے 2 دینار نکل آئے اور اس نے مجھے 2 دینار دے دی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے پہلے کی طرح مجھے اشارہ کیا کہ نماز پڑھنا۔ میں نے اشارہ کیا کہ 5 دینار لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا حسب معمول اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فارغ ہو کر زمین پر ہاتھ مارے، 20 دینار نکال کر مجھے تھما کر کہنے لگا اللہ اکبر، کہ مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے نماز کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اس کا معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے نیا لباس پہنایا، اختیار دیا کہ چاہے تو وہ ہمارے سٹی میں رہے، ہمارے شہر میں رہے، یا چاہے وہ اپنے شہر میں چلا دے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا، راستے کے اخراجات دیکھ کر خچر پر سوار کیا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ اپنے پسندیدہ دین پر فرمائے۔ اس کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے اپنے 10 غلام بھی اس کے ساتھ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ انتہائی احترام کے ساتھ انہیں پہنچاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات یعنی انک پاؤڈر کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو نشانی میری طرف لکھ کر بھیج دیں۔ پرانے وقتوں میں اس طرح ترکیب ہوتی تھی۔ ہمارے اور اس کے شہر میں وہ کہتے ہیں کہ 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام بھی واپس آپ پہنچے اور اس کی نشانی بھی لا کر مجھے دی جس میں وہ علامت موجود تھی۔ میں نے کہا جلدی کیسے آ گئے؟ 4 دن، یو آر ارلی، 4 دن پہلے آ گئے آپ لوگ۔ تو انہوں نے اس کا سبب یہ دریافت کیا کہ جب ہم یہاں سے چلے تو بغیر کسی تھکاوٹ کے تھوڑی دیر کے اندر اس کے شہر میں پہنچ گئے۔ اس نے ہمیں ایک دن اپنے پاس روکا، آرام کروایا، اور جب ہم آئے تو ہمیں پورے 5 دن واپس آنے میں لگے۔ اللہ، نمازی کے لیے اللہ نے راستہ بھی سمیٹ دیا۔ جیسے ہی میں نے بات سنی فوراً میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ یہ نمازی کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ آج جو ہم مصیبتوں کے گھیراؤ میں ہیں، رزق کی تنگ دستی کا رونا رو رہے ہیں، تو یہ کتنا آسان کوئی سمجھے کہ معاملہ ہمارے لیے نماز کا ہے۔ نیت کرو کہ صرف مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں 5 نمازیں باجماعت پڑھا کروں گا۔ جب لو آپ اللہ کی طرف لگاؤ گے نا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو خوب کرم ہوگا، خوب فضل ہوگا۔ آئیے میں آپ کو حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فرمان سناتا ہوں کہ 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اور یہ ہم عموماً کاروباروں پہ ہوتے ہیں، بس ابھی پڑھی کہ ابھی پڑھی، ابھی پڑھی کہ ابھی پڑھی، وہ 20 منٹ آخری کے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، نماز عصر سب سے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ پھر نماز فجر
افضل ہے، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، یعنی یہ ترتیب ہے۔ اور پانچوں نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے، اس میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اٹھ کر آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا نیت کریں کہ انشاءاللہ ان فضیلتوں کو ضرور حاصل کریں گے۔ آئیے اب آخر میں بے نمازی کی کچھ سزائیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو نماز چھوڑے گا اسے 15 سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ آپ چاہیں تو ہر جو بھی آپ یہ وعید سنیں اس میں اللہ اکبر کہیے گا۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، دوسری خیراتیں کر رہا ہے، نماز کی وجہ نہیں پڑھ رہا، ثواب ہی نہیں مل رہا۔ چوتھا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، اور 5واں، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت ملنے والی سزائیں، نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، نمبر 3 پیاسا مرے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں، اس کو قبر اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وہ انگاروں پر الٹ پلٹ ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ قبر میں اس پر ایک گنجا سانپ الشجاع الاخرع یہ مقرر کر دیا جائے گا جو اسے ڈسے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے نماز فجر چھوڑی ہے تو نماز ظہر تک تجھے ڈستا رہوں، نماز ظہر چھوڑی ہے تو عصر تک ڈستا رہوں، عصر چھوڑی ہے تو مغرب تک، مغرب چھوڑی ہے تو عشاء تک، اور عشاء چھوڑی ہے تو فجر تک تجھے ڈستا رہوں گا۔ اور ہر بار ڈسنے پر وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں کہ وہ حساب کی سختی اسے ہوگی، رب قہار کی ناراضگی ہوگی، اور جہنم میں داخلہ ہوگا، اور یہ کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ توبو اللہ، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے یہ عہد کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی معاملات ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آخر دیکھیے ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ حرم پاک، حرم مکہ بند ہے، حرم مدینہ بند ہے، ایسا کون سا معاملہ ہو گیا تھا کہ 5 نمازوں میں مسجد ہمارے لیے بند ہو گئی؟ کہیے استغفر اللہ، توبو اللہ، استغفر۔ یہ کون سی ایسی وبا آ گئی کہ جس نے ہماری مسجدوں کو بند کروا دیا؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم کوئی نماز فوت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر نیت کریں کہ انشاءاللہ، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کریں، ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم پر کرم فرمائے گا۔ آخری چند منٹوں میں کئی اسلامی بھائی صدقہ فطر کے متعلق پوچھتے ہیں، تو سنیے اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس کی آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو تزکا ہے یعنی ستھرا ہوا، اس سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور رب کا نام لینا تو عیدگاہ کے لیے آتے ہوئے کیا پڑھنا؟ تکبیر پڑھنا۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مگر سنت یہ ہے کہ جب عید الفطر میں آئے اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان کھول سنیں، اور عید الاضحیٰ میں جب آئیں تو بآواز بلند۔ اچھا، اور نماز آگے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ نماز عید مراد ہے اسے، ٹھیک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا
بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے یہ مسائل ہیں، چنانچہ ہم یہ انشاءاللہ عز و جل کل فجر کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیان بھی کیا جائے گا۔ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، 2 کلو میں کتنا گرام کم؟ 80 گرام کم، یہ اس کا حساب ہے۔ یا اور بھی اس کے مختلف یہ حساب یوں سمجھیے کہ بنتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چارٹ لگا ہوا ہے، آخر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ضرورت کی چیز لیں تو برانڈیڈ لیں، مطلب ہماری عادت ہے شلوار قمیض لیں فلانی جگہ کا لیں، بھائی پینٹ پہننی ہے تو یہاں کی پہننی ہے، یہ لینا ہے تو یہ یہاں کا پہننا ہے، گھڑی لینی ہے تو یہ پہننی ہے، موزے لینا ہے تو اس کے پہننا ہے، فلانی چیز لینی ہے تو یہ برانڈیڈ لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور برانڈیڈ چیز کیا ہوتی ہے؟ مہنگی ہوتی ہے۔ اچھا عید کی خریداری کرنی ہے تو اچھے میں اچھی نہیں بھائی ذرا صحیح سے کرنی ہے، اس بار یہ لاک ڈاؤن اور یہ بڑی مشکل سے دکانیں کھلی، اچھی چیز لیں گے تو زیادہ دیر چلے، یہ سب کر رہے ہیں۔ مگر جب صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مسجد کے اوپر پہنچے تو بھیا وہ کم از کم فطرہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ 100 روپے کوئی بات نہیں، مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے جس کو وسعت دی ہے تو کیا اسے کم دینا چاہیے یا سب سے زیادہ پہ آنا چاہیے؟ یہ جو درمیانہ معاملہ ہے کم از کم ٹھیک ہے یار میں درمیانی معاملے کے اوپر جاؤں اتنا ادا کروں، یہ میں نہیں کہتا کہ جس نے 100 روپیہ فطرہ ادا کیا اس کا فطرانہ قبول نہیں ہوا، نہیں، اس کا فطرہ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اللہ قبول فرمانے والا ضرور ہوگا، مگر جو اس معاملے میں نیکی زیادہ کرے گا اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس کی بساط ہے 100 کی 100 دے، اعلیٰ کوالٹی کا آٹا 125 دے دے، جس کی بساط ہے وہ جو سے دے سکتا ہے جو سے دے۔ رمضان میں مزے سے کھجوریں کھاتے ہیں نا، اس کے لیے آسانی ہو وہ کھجور سے دے، اور جسے اللہ نے وسعت دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جس کو اللہ نے وسعت دی، اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، اس کی دکان ہے، اللہ نے اسے وسعت دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ سیدھا اوپر سب کو چھوڑ کر کشمش پہ آ جائے، اور کشمش کا بھی کیا ہے اعلیٰ فطرہ جو ہے وہ ادا کرے۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ نے چاہا اس سے روزوں کی صفائی ستھرائی ہوگی اور اللہ تعالی ہمارے روزے ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اس پاک رب عز و جل کا کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی ترکیب ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو اپنا فطرانہ ادا کیجیے۔ خدا کی قسم اس کٹھن وقت کے اندر ایک نہیں دو نہیں دنیا نے یہ مان لیا کہ دعوت اسلامی نے جو کام کیا، وقت آئے تو اپنا جمع کرنا ختم، لوگوں کے لیے راشن پہنچانا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، آپ نے دیکھا کتنا بڑا کام الحمدللہ وہاں پر فیضان مدینہ کے بیک سائڈ پر جاری ہو ساری ہے۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس پریشان ہوئے، امیر علیہ سنت نے ایک اپنا ہاتھ کر کے فرمایا کہ مجھ عاجزی کے طور پہ فرمایا مجھ بوڑھے کا خون اگر کسی کام میں آ سکتا ہے تو یہ بھی لے لو۔ بس ان کے ایک ہاتھ اٹھنا تھا کہ ایک نہیں دو نہیں 21,000 ہاتھ 21 دنوں میں اٹھ کر یہ پورے یوں سمجھے کہ شارٹ فال کو پورا کر دیا گیا۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک چیپٹر بن گیا، یہ چیپٹر بن گیا۔ اس طریقے سے یوں سمجھے کہ جب مدارس کی بات آئے، مساجد کی بات آئے، یوں سمجھے کہ جامعات کی بات آئے، عالم کورس کی بات آئے، آن لائن کورسز کی بات آئے، مسجدیں بنانے کی بات آئے، مسجدیں چلانے کی بات آئے، تو کس کام کے اندر دعوت اسلامی پیچھے ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر تو دیکھیں زکوٰۃ تو نکالنی، ٹھیک ہے، ضرور دعوت اسلامی کو یاد کریں، زکوٰۃ دیجئے، فطرانہ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ پر سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، جی ہاں یہ حکم قرآن ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو کام کاج کرتے ہیں ان کا حق ہے۔ آپ دینی مدارس کو نہیں بھولیے گا، کسی کو آپ دیتے ہیں کسی کا کاٹ کر ہمیں مت دیں، سب کو دیجئے، اور اس کے بعد جو بچے اسے ضرور دعوت اسلامی کو بھی اس میں یاد رکھے۔ اور آج اگر آپ فطرانہ دے دیں گے نا، آج جمعہ ہے، آج کیا ہے؟ جمعہ ہے، کیا ہے آج؟ جمعہ ہے۔ جمعے کو ہر نیکی کا ثواب کتنا گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 70 گنا، 70 گنا انشاءاللہ تعالیٰ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس جمعۃ الوداع میں حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو کئی رمضان دکھائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کئی رمضان مکہ نصیب فرمائے، رمضان مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جمعے میں جب بھی فارغ ہوں تو فوراً آ کر جمعے کی نماز جہاں عاشقان رسول کی مسجد ہو وہاں پر جلد پہنچ جایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔